السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 تلواروں کے بارے میں معلومات فراہم کروں گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 تلواریں تھیں، جن میں سے 2 انہیں وراثت میں ملیں اور 3 مال غنیمت میں حاصل ہوئیں۔ غضب آپ کو تحفے میں ملی تھی۔ ان 9 میں 8 تلواریں ترکی کے شہر استنبول میں واقع توپکاپی عجائب گھر میں محفوظ ہیں اور ایک مصر کی ایک جامع مسجد میں موجود ہے۔ البتار، یہ تلوار سرکار دو عالم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار کو سیف الانبیاء، نبیوں کی تلوار بھی کہا جاتا ہے۔ اس تلوار پر حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یسع علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ کنندہ ہیں۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کو اس وقت مال غنیمت میں حاصل ہوئی جب ان کی عمر 20 سال سے بھی کم تھی۔ اس تلوار پر ایک تصویر بھی بنی ہوئی ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام کو جالوت کا سر قلم کرتے دکھایا گیا ہے، جو اس تلوار کا اصلی مالک تھا۔ تلوار پر ایک ایسا نشان بھی بنا ہوا ہے جو بترا شہر کے قدیمی عرب باشندے البدیون اپنی ملکیتی اشیاء پر بنایا کرتے تھے۔ بعض روایت میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہی وہ تلوار ہے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آنے کے بعد کان دجال کا خاتمہ کریں گے اور دشمنان اسلام سے جہاد کریں گے۔ تلوار کی لمبائی 101 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الماسور، یہ تلوار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد ماجد کی وراثت کے طور پر نبوت کے اعلان سے قبل ملی تھی۔ یہ تلوار ایک اور نام ماسور الفجر سے بھی مشہور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب کی طرف ہجرت فرمائی تو یہی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار بما دیگر چند آلات حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرما دیے تھے۔ اس تلوار کا دستہ سونے کا بنا ہوا ہے اور دونوں اطراف سے مڑا ہوا ہے۔ مزید خوبصورتی کے لیے اس پر زمرد اور فیروزے جڑے ہوئے ہیں۔ تلوار کی لمبائی 99 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الحتف، یہ تلوار بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ یہ تلوار حضرت داؤد علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوہے کے ساز و سامان، خاص طور پر ڈھالیں، تلواریں اور دیگر آلات حرب بنانے میں خصوصی مہارت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس تلوار کو البتار سے ملتا جلتا لیکن سائز میں اسے بڑا بنایا۔ یہ تلوار یہودیوں کے قبیلے لاوی کے پاس اپنے آباء و اجداد بنو اسرائیل کی نشانیوں کے طور پر نسل در نسل محفوظ چلی آ رہی تھی، حتیٰ کہ آخر میں یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں مال غنیمت کے طور پر پہنچی۔ تلوار کی لمبائی 112 سینٹی میٹر اور چوڑائی 8 سینٹی میٹر ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ المخزم، اس تلوار کے حوالے سے 2 مختلف آراء سامنے آتی ہیں۔ اول، یہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرمائی اور بعد میں اولاد علی علیہ السلام میں وراثت کے طور پر نسل در نسل چلتی رہی۔ دوم، یہ تلوار سیدنا علی علیہ السلام کو اہل شام کے ساتھ ایک مارکے میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ اس تلوار پر زین الدین العابدین کے الفاظ کنندہ ہیں۔ تلوار کی لمبائی 97 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الرسوب، یہ تلوار ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیتی 9 تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ تلوار بالکل ویسے ہی محفوظ منتقل ہوتی رہی جس طرح تابوت العہد بنو اسرائیل میں خاندان در خاندان محفوظ رہا اور نسل در نسل منتقل ہوتا رہا۔ تلوار پر سنہری دائرے بنے ہوئے ہیں جن پر حضرت جعفر الصادق علیہ السلام کا اسم گرامی کنندہ ہے۔ تلوار کی لمبائی 140 سینٹی میٹر ہے اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الذوالفقار، یہ تلوار ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی۔ تاریخی مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلوار حضرت علی علیہ السلام کو عطا فرما دی تھی۔ غزوہ احد میں حضرت علی علیہ السلام اسی تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں اترے اور مشرکین مکہ کے کئی بڑے بڑے سرداروں کو واصل جہنم کیا۔ اکثر حوالے اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ تلوار خاندان حضرت علی علیہ السلام میں باقی رہی۔ اس تلوار کی وجہ شہرت یا تو 2 دھاری ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر اس پر بنے ہوئے 2 نوک نقش و نگار کی وجہ سے ہے
اور یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ القضیب، یہ تلوار نحیف اور بہت کم چوڑائی والی ہے، بلکہ اسی طرح جس طرح کسی تنگ راستے کی مثال دی جاتی ہے۔ یہ تلوار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ دفاع یا رفیق سفر کے طور پر تو ضرور موجود رہی، مگر اس تلوار سے کبھی کوئی جنگ نہیں لڑی گئی۔ تلوار پر چاندی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کنندہ ہیں۔ کوئی ایسا تاریخی حوالہ اس بات کی طرف اشارہ نہیں دیتا کہ تلوار کسی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کسی جنگ میں استعمال ہوئی۔ تلوار ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود رہی، لیکن فاطمیوں کے عہد خلافت میں اس تلوار کو استعمال کیا گیا۔ تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور اس تلوار کے میان کسی جانور کی خال کی بنی ہوئی ہے۔ یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ الغضب، یہ تلوار جس کے معنی ہیں تیز دھار والی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعد بن عبادہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ احد سے قبل تحفے میں دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد والے دن یہی تلوار معروف صحابی ابو دجانہ الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی، تاکہ وہ میدان جنگ میں اتر کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر اسلام کی قوت اور عظمت کا مظاہرہ کریں۔ آج کل یہ تلوار مصر کے شہر قاہرہ کی مشہور جامع مسجد الحسین بن علی علیہ السلام میں محفوظ ہے۔ القلئی، لفظ قلئی کا تعلق یا تو شام کے کسی علاقے سے دکھائی دیتا ہے یا پھر ہندوستان اور چین کے کسی سرحدی علاقے سے ہے، جبکہ ایک طبقہ کے علماء یہ بھی دلیل دیتے ہیں کہ کیونکہ قلئی ایک قسم کی دھات کا نام ہے جو دیگر دھاتی چیزوں کو چمکانے یا ان پر پالش چڑھانے کے کام آتی ہے، اس تلوار کی وجہ تسمیہ ہو سکتی ہے۔ یہ تلوار ان 3 تلواروں میں سے ایک ہے جو ہمارے پیارے نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے یہودی قبیلے بنو قینقاع سے جنگ میں مال غنیمت کے طور پر حاصل ہوئی تھی۔ اس تلوار کے بارے میں یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے اس تلوار اور سونے کے بنے ہوئے 2 ہرنوں کو زمزم کے کنویں سے نکلوایا تھا، جو قبیلہ جرہم الحمیرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرالی قبیلے نے یہاں پر ایک زمانہ قبل دفن کیے تھے۔ بعد میں حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے اس تلوار کو بما دیگر قیمتی سامان بیت اللہ میں حفاظت سے رکھوا دیا۔ تلوار پر دستے کے قریب یہ الفاظ کنندہ ہیں۔ ترجمہ، یہ تلوار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی عزت کی علامت ہے۔ تلوار کی خوبصورت میان اس کو دوسری تلواروں میں ایک نمایاں مقام دیتی ہے۔ تلوار کی لمبائی 100 سینٹی میٹر ہے اور آج کل یہ تلوار بھی ترکی کے مشہور زمانہ عجائب گھر توپکاپی استنبول میں محفوظ ہے۔ معزز سامعین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔